أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں عقیدہ توحید اور شرک کی تعریف اور یہ بات کہ جب تک انسان کا عقیدہ توحید کے متعلق صحیح نہیں ہوگا اس کی نجات ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تبارک و تعالی کا اللہ تعالی کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کو عرض کیا تھا 25 عقیدے ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے. ان 25 عقائد میں سے ایک ایک عقیدے کو جب تک ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے اور توحید کا عقیدہ صحیح نہیں بنائیں گے تب تک ہماری نجات نہیں ہو سکتی اور ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. ان 25 عقائد میں سے 9 عقائد آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں. سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے. یہ پہلا عقیدہ ہے جس کی تفصیل دلائل کے ساتھ آپ حضرات کو میں بتا چکا ہوں. اور دوسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات میں احد ہیں، ٹھیک، کوئی دوسرا نہیں ہے. نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی صمد بے نیاز ہیں. نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہیں. نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر قدرت صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے. نمبر 7 ہر چیز کے مالک، ایک ایک ذرے کے مالک اکیلے اللہ تبارک و تعالی ہیں، ٹھیک. نمبر 8 اللہ تبارک و تعالی رازق ہیں، ہر ایک کو رزق دینے والے اکیلے اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. 9واں عقیدہ جو آپ حضرات گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو دیکھنے والے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. یہ 9 عقائد آپ حضرات سمجھ چکے. آج 10واں عقیدہ، اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اور بڑا ضروری عقیدہ ہے. فرمایا کہ
عالم الغیب اکیلے اللہ ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، ایک ایک ذرے کو اکیلے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو پوشیدہ چیزوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہو، کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ یہ ہمارا 10واں بنیادی اہم اور بہت ضروری عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک کی چند آیات بطور نمونہ کے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ان آیات کو آپ حضرات بارہا سن بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ عقیدہ ہے چونکہ، اس لیے بطور تکرار کے میں دوبارہ عرض کروں گا تاکہ عقیدہ ہمارا اچھی طرح واضح اور صحیح اور بالکل شفاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ کتنا واضح آیت ہے۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، فرمایا کہ غیب کے خزانے کی ساری چابیاں کس کے پاس ہیں؟ لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے۔ اب یہاں لا اور الا آ گیا۔ عربی زبان میں چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ لا کوئی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانے کی چابیاں ایک اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، سب کی نفی ہو گئی۔ الا هو، مگر ایک اللہ۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور آگے اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو بر میں ہے، جو بحر میں ہے، جو جنگلوں میں ہے، کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں، جو جنگلوں میں ہے، وما فی البحر، اور جو سمندروں میں ہے، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ لا يعلمها، فرمایا کہ ایک پتا جو گرتا ہے درخت سے، درختوں سے جو بھی پتا گرتا ہے، فرمایا کہ اس پتے کو کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اب کہاں درخت، کون کون سے درخت، کس کس درخت سے پتے گر رہے، کس کو خبر؟ وما تسقط من ورقۃ، جو پتا بھی گرتا ہے کون جانتا ہے؟ فرمایا کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ایک دانہ ہے جو کسان نے ڈالا ہے، جب ویسے چلا گیا اس دانے کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کسان ایک دانہ ڈال کے چلا گیا، وہ زمین کے اندھیرے میں چلا گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں وہاں کس حالت میں، کون جانتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ عقیدہ بنا رہے ہیں ہمارا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب معلوم، فرمایا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، اللہ کے علم میں جو کچھ بھی تھا وہ لوح محفوظ میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اس کو لکھ دیا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں، نہ کوئی چیز تری میں اور نہ کوئی چیز خشکی میں۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے سب کو جاننے والے ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ٹھیک، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس میں بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت سورہ ہود کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد
فرمایا کہ سورہ سبا یہ قرآن پاک کی سورت ہے 22ویں پارے میں سورہ سبا، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ کیا عجیب آیات ہیں۔ فرمایا کہ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، حتیٰ کہ فرمایا کہ لا يعزب عنه مثقال ذرة، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز کہیں پر بھی ہے، کسی کی نظر نہیں پڑی، کوئی وہاں تک پہنچا نہیں، فرمایا اس سے بڑی کوئی چیز ہو یا اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو، فرمایا سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، ضروری عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا بھی خلل آ گیا، فرمایا انسان شرک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر اعلان فرما دیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے جی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ آج ذرا جائزہ لیں اپنے ارد گرد کے حالات کا، معلوم کریں۔ آج تو مولوی، پیر، بزرگ عالم الغیب بنے بیٹھے ہیں، اور یہ ساری قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوب کر مولویوں کے پاس جاتی ہے۔ مولوی ان کا عقیدہ صحیح نہیں کرتے، پیسہ کمانے کے لیے ان کو غلط باتیں بتا کر پتہ نہیں کیا حاصل کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، آج کل عجیب فتنہ آ گیا۔ استخارہ کر کے دیں، لفظ استخارہ، یہ بتائیں کہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جناب یہ پیر صاحب اور مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہوگی نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، تمہیں ادھر رزق ملے گا نہیں ملے گا۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا؟ یہ بتا بتا کے پیسہ کما رہے ہیں، اور عوام تو ایسی جاہل کل انعام کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اچھے اچھے سمجھدار لوگ، دیندار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ایسا سوال کرتے ہیں جس سے معمولی نہیں، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا شرک اور شرک کی بو وہاں سے چھلک رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ان کو بتا دیا جائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کہتے ہیں تم کس کام کے؟ عقیدت ختم، تعلق ختم، محبت بھی ختم، اور ہدیہ اور نذرانے بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ اور جب نذرانہ ختم ہو گیا تو مولوی صاحب تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ لہذا وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ آج بھی یہ اصطلاحات موجود ہیں، کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ عجیب بات ہے، یہ اللہ تعالی کی توہین ہے۔ یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، گناہگاروں کی بھی سنتے ہیں، مردوں کی بھی سنتے ہیں، عورتوں کی بھی سنتے ہیں، ہر ایک کی اکیلے اللہ سنتے ہیں، اور اکیلے اللہ ہر ایک کی مشکل کو دور فرمانے والے، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے اس میں۔ لہذا یہ عقیدہ کہ جناب استخارے سے پتہ چل جاتا ہے، فلاں چیز سے پتہ چل جاتا ہے، آج کل تو عجیب مصیبت ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں فون آتے ہیں، چوری ہو گئی، ذرا بتا دو چور کون ہے۔ سمجھتے ہیں جی؟ بتا دو چور کون ہے، چوری کس نے کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح بات بتاتے ہیں، عقیدے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ 2 دن کے بعد ہمیں تماچا مارتے ہیں، فون کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے تو نہیں بتایا، ہم فلاں کے پاس گئے اور جناب انہوں نے انگوٹھے پر سیاہی لگائی اور فلاں جگہ یہ کیا وہ کیا، انہیں تو بالکل چور
ہمارے بچے نے دیکھا چور بھاگ رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا اور فلاں جگہ گھس گیا اور فلاں نام تھا اس کا. سمجھتے ہیں جی؟ اللہ اکبر. عجیب شرک ہے جی، یہ عجیب شرک ہے اور خطرناک ترین شرک ہے، انتہائی مہلک، ایمان کو تباہ کر دینے والا، عقیدے کو برباد کر دینے والا. اگر اس طرح چور پکڑے جاتے اور چوری معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی تو کم از کم ایک آدھ مرتبہ کر لیتے ایسا، یا صحابہ کرام وہ کر لیتے، ائمہ اعظام محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، کوئی امام تو تھوڑا سا اس طرح اشارہ کر دیتا، یا ان سے یہ بڑے عالم آ گئے. کیا خیال ہے جی؟ ان کا علم زیادہ ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل غلط ہے. اگر چور اس طرح پکڑے جاتے اور اس طرح معلومات ہو جاتی تو پھر یہ شہادت کا پورا نظام، یہ عدالت کا پورا نظام اور یہ تھانہ کچہری، یہ کس کام کے؟ انتہائی غلط ہے اور انتہائی خطرناک ہے. بڑی احتیاط چاہیے، بڑی حفاظت چاہیے. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. یہ عقیدہ ہے. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم سرهم ونجواهم، اللہ تعالی ان کے راز بھی جانتے ہیں، ونجواهم، ان کی سرگوشیاں بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالی ہی علام الغیوب ہیں. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو، غیب جانتا ہو. یہ تخمینے، یہ اندازے، یہ اٹکل، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کاہن کے پاس گیا، ہاتھ کی لکیریں دکھائیں، ٹھیک، تو کیا فرمایا؟ ایک روایت میں آتا ہے اس کی مقبول نمازیں تباہ ہو گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کفر بما انزل علی محمد، وہ دین محمد سے کافر ہو گیا. کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. یہ نجومی کیا جانے، یہ کاہن کیا جانے، ان کو کیا خبر؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے. اس کے بعد سورہ نمل کی آیت ہے. اللہ تعالی نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ ان کو بتا دیجئے کوئی نہیں جانتا غیب اور پوشیدہ چیزوں کا علم، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی علم نہیں. کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں کیا ہو رہا، زمینوں میں کیا ہو رہا، مجھے کیا خبر اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا. شوہر اور بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، بڑا قربت کا تعلق ہے. شوہر کے دل میں کیا ہے بیوی نہیں جانتی، بیوی کے دل میں کیا ہے شوہر نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ عقیدہ ہے اور بڑا اہم اور ضروری عقیدہ ہے. سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو راز ہیں، بھید ہیں، وہ ایک اللہ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے یہ نہیں جانتے. سگا بیٹا ہے وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، دل میں اس کے کیا خیالات گزرتے ہیں، باپ نہیں جانتا، ماں نہیں جانتی. اولاد کو کوئی پتہ نہیں میرے ماں باپ کے دل میں کیا ہے. بھائی بھائی کے دل کی بات نہیں جانتا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
علیم اور جاننے والی ذات صرف ایک ہے. محبت سے کہہ دیں کون ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. فرمایا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، عورت حاملہ ہو گئی، فرمایا اندر کیا سکڑتا ہے، کیا بڑھتا ہے. اللہ یعلم، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک، آلات کے ذریعے جان لیا تو کیا جانا. ٹھیک، ذکی ہے یا متوسط ہے یا غبی ہے، ان کی کوئی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی جو بتا سکے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ غبی ہے، وہ متوسط ہے، ذکی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا وہ شقی ہے یا سعید ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ٹھیک، وہ نیک ہے یا بد ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، زندہ ہو کر پیدا ہو کر وہ زندہ رہے گا یا چلا جائے گا، کون جانتا ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. رات کی تاریکیوں میں کیا ہو رہا ہے، میری نظر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ جانتے ہیں. دن کے اجالے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جانتے ہیں. ہر بڑی چیز چھوٹی چیز فرمایا کہ سب کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جاننے والا. سورہ حدید میں اور سورہ رعد میں یہ جو آیات میں نے تلاوت کر کے آپ کو سنائی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح سورہ جن کو دیکھ لیجئے، بڑی عجیب آیت ہے. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. عالم الغیب، غیب کا علم کس کے پاس؟ اللہ ہی جاننے والے. فلا یظہر علی غیبہ، فرمایا کہ اللہ تعالی غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتے، احد، کسی ایک پر بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ چنیدہ پیغمبر، اپنے رسول، فرمائے ان کو خبر دیتے ہیں غیب کی. کیا دیتے ہیں؟ غیب کی خبر دیتے ہیں. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے، فلا یظہر علی غیبہ احد، کسی ایک پر بھی اللہ غیب کو ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک، غیب کا علم کسی کو نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو غیب کی خبر دے دیتے ہیں، وہ بھی عام لوگ نہیں. الا من ارتضی من رسول. تو رسول، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اطلاع ہوتی ہے غیب کی. اور اطلاع کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ جن میں موجود. اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں. کس کو؟ پیغمبر کو. پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب کون؟ ایک اللہ. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں. یاد رکھیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہوں، بالفرض والمحال مان لیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، توجہ ہے میری، تو سب سے پہلے وحی کا انکار لازم آئے گا. آپ کو وحی کا انکار کرنا پڑے گا. وحی کیا ہے جی؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنا علم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. ٹھیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ آیات، یہ قرآن پاک پہلے معلوم نہیں تھا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. بذریعہ وحی نازل ہوا. پھر آپ کو پتہ چلا. اگر آپ عالم الغیب تھے تو پھر وحی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ وحی کا انکار ہوگا. پہلے وحی کا انکار کریں اور پھر کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. اور اگر وحی حق ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے، غار حرا پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر بخاری شریف کی حدیث، حضرت جبریل آئے، فرمایا اقرأ. آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حضرت جبریل نے سینے سے لگا کر خوب دبوچا، پھر فرمایا اقرأ. آپ نے فرمایا ما انا بقاری. اگر یہ وحی حق ہے، ثابت ہے اور دین کے لیے ضروری ہے تو پھر علم غیب کہاں اور کیسے؟ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر علم غیب مانا جائے گا تو پھر وحی کا انکار لازم آئے گا اور یہ ساری امت وحی سے محروم ہو جائے گی. پھر وحی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اگر وحی ثابت، مسلم، متفق علیہ اور وحی کی برکات ساری امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے تو پھر وحی کا آنا، وحی کا ثابت ہونا، وحی کی برکات یہ پکار کر کہہ رہی ہیں عالم الغیب کون؟ ایک اللہ. اللہ کے سوا نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب، نہ کوئی پیغمبر عالم الغیب، نہ خاتم الانبیاء عالم الغیب. کوئی بھی کائنات میں عالم الغیب نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ. کتنی آیات بطور نمونہ کے میں نے آپ کو سنا دی. خاص طور پر سورہ جن کی آیات، سورہ رعد کی آیات اور سورہ حدید کی آیات، یہ تو بڑی اہمیت رکھتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. اب ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر، ٹھیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے دروازے پر؟ عائشہ کے دروازے پر روزانہ جاتے تھے. گھر تھا نا عائشہ کے حجرے میں، ٹھیک. ابو بکر پہلے باپ تھے. جب عائشہ حرم نبوت میں آئیں تو اب ابو بکر باپ بن کر نہیں، بیٹا بن کر آتے تھے. قرآن نے کہہ دیا ازواجہ امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں. دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. عمر عائشہ کے دروازے پر، عثمان و علی عائشہ کے دروازے پر، تمام صحابہ عائشہ کے دروازے پر دین سیکھنے کے لیے. ہم بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پوچھتے ہیں. کیا فرماتی ہیں وہ؟ بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا من حدثک، جو شخص بھی تمہیں بیان کرے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم الغیب، جو تمہیں یہ بات بتائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. من حدثک، جو بھی تمہیں بتائے، فرمایا فقد کذب، وہ جھوٹا ہے. سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا من حدثک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم الغیب، حضور غیب کا علم جانتے تھے، جو بھی تمہیں آ کر کے بتائے وہ کیا ہے جی؟ فقد کذب، پکی بات ہے. وہ کون ہے جی؟ وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، حضور تو ساری زندگی یہ فرماتے رہے غیب کا علم کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. حضور تو ساری کائنات کو یہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جگا دیں جی، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اب اس حدیث کے بعد کوئی گنجائش ہے جی؟ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، جو بھی تمہیں بتائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، فقد کذب،
فقد کذب، فا بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، کاذبہ ماضی کا صیغہ یہ بھی تاکید کے لیے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، کوئی شبہ نہیں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَهُوَ يَقُولُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے تھے لا يعلم الغیب الا اللہ، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے۔ ٹھیک، دوسری حدیث یہ بخاری شریف میں ہے جی، یہ بھی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خمسن لا يعلمها الا اللہ، خمسن حدیث عائشہ اور حوالہ بخاری شریف کا، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں لا يعلمها الا اللہ، کوئی نہیں جانتا، کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت کی ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں۔ آج ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑی عجیب بات بتائی، کہا جی ہمارے مسجد کے مولوی صاحب نے، ہم نے اس کو کہا ترجمہ اور تفسیر شروع کرو، اس نے تفسیر شروع کی، الف لام میم، جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم نے تو یہی پڑھا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جناب گھر چلا گیا بندوق لے کر کے آئے میں اس کو قتل کرتا ہوں، پھر اس کو نکال دیا وہاں سے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ خمس لا يعلمها الا اللہ، 5 چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، کتب سیاہ میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، مشہور حدیث جبریل۔ ٹھیک، اس کو احادیث میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو مرتبہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر سوالات کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ٹھیک، اس میں یہ بھی ایک سوال تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عالم منہا بالسائل، فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اے جبریل اگر تو نہیں جانتا تو میں بھی تم سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے بھی اس کی خبر نہیں۔ مل مسئول منہا بعالم من السائل، میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، وہ ہے کہ آپ سے سب نے فرما دیا میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر اس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اچھا کوئی نشانیاں بتا دیں اس کی، تو پھر آپ نے نشانیاں بتا دی۔ اچھا یہاں ایک نقطہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت جبریل آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا قیامت کب قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ بھی نہیں جانتے تھے۔ کس سے پوچھا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضرت جبریل نے جواب دیا تھا اے عیسیٰ جیسے تو نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا۔ اور آج حضرت جبریل آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں شاید آپ کو اللہ نے بتا دیا ہو، تو حضور نے فرمایا جس طرح آپ نے جواب دیا تھا عیسیٰ کو، میرا جواب بھی وہی ہے۔ تم نے کہا تھا میں نہیں جانتا، تو آج میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں جانتا۔ تو قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، کتنا آئے گی، اس میں رحمت ہوگی اور اس میں کوئی عذاب ہوگا، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ٹھیک، تم نے تو آلات کے ذریعے صرف اتنا پتہ لگایا بیٹا ہے یا بیٹی ہے،
اور وہ بھی حتمی نہیں، کبھی کبھی جھوٹ نکل آتا ہے. جیسے یہ خبریں دیتے ہیں جی بارش آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی اور جناب ان کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا؟ آپ تو صرف اتنا بتا سکتے ہو آلات کے ذریعے دیکھ دیکھ کر کہ بیٹا ہے یا بیٹی. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، ہمارے خیابان میں خوشخبری دے دی بیٹا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے آ کر مٹھائیاں بانٹ دی، اور جب ولادت ہوئی تو بیٹی نکل آئی. اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. بھئی کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ بیٹا دیں یا بیٹی دیں وہ تو اس کی عطا ہے، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اور میں پہلے بتا چکا ہوں وہ شقی ہے یا سعید ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ٹھیک ہے جی، غبی ہے، متوسط ہے، ذکی ہے، کیا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل تم کیا کماؤ گے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. منصوبے اور خیال کیا ہوتے ہیں، اور جب اگلا دن آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. موت کس جگہ پر آئے گی، زمین کے کس ٹکڑے پر آئے گی، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آدمی بیٹھا تھا مشہور ہے. حضرت اسرائیل آئے، ایک دن اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مشہور واقعہ ہے. اس کے چلے جانے کے بعد وہ کانپنے لگا، کہنے لگا سلیمان مجھے وہ فلاں جگہ پہنچواؤ. یہ حضرت اسرائیل مجھے دیکھ دیکھ کے گئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے جی. تو حضرت سلیمان نے ان کو پہنچوا دیا، اور اگلے دن جب موت کا وقت آیا اللہ نے زمین کا وہ ٹکڑا لکھا ہوا تھا. حضرت اسرائیل پریشان ہو گئے، کل تو وہاں بیٹھا تھا آج کیسے پہنچ گیا یہاں. اللہ نے بھجوا دیا. جہاں موت لکھی ہوتی ہے آدمی وہاں پہنچتا ہے. یہ عقیدے کی خرابی ہے، یوں کر لیتے نہ جاتے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا. ٹھیک. اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے اس کے پاس چلے جاتے، یہ ڈاکٹر ایسا وہ ایسا، کسی کا کوئی قصور نہیں. چون قضا آیت حکیم ابلہ شود، جب قضا آتی ہے تو حکیم بھی پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دینا کیا ہوتا ہے، دے کیا بیٹھتے ہیں وہ، عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اللہ نے موت کا وقت بھی لکھ دیا، جگہ بھی لکھ دی، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ حدیث عائشہ میں نے آپ کو سنا دی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سورہ جن کی ایک آیت اور عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. ٹھیک. قل ان ادری اقریب ما توعدون، کون جانتا ہے کہ موت قریب ہے یا دور ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ارشادات فریدی خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک ملفوظ بھی اس حوالے سے سن لیجئے. یہ عقیدہ چونکہ بڑا اہم ہے، وہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں علم غیب خاصہ خدا است. علم غیب خاصہ خدا است. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام ہے. اور خاصہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے جی؟ یہ خاصہ منطق کا لفظ ہے. خواجہ غلام فرید صاحب نے جملہ بولا ہے، ہاں جی، فرمایا کہ علم غیب خاصہ خدا است. خاصہ علم منطق کا لفظ ہے. خاصہ کی تعریف ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. علم غیب خدا کے ساتھ خاص ہے، صرف خدا میں پایا جائے گا، خدا کے علاوہ کہیں نہیں پایا جائے گا. یہ خاصہ کا لفظ انہوں نے بولا ہے. ٹھیک. یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ.
اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ خاصہ، یہ صفت پائی جائے گی، اللہ کے غیر میں نہیں پائی جائے گی۔ یہ علم غیب کے متعلق پوری تفصیل میں نے آپ حضرات کو عرض کر دی۔ اب 11واں عقیدہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ خواہش تو یہ تھی کہ رمضان سے پہلے یہ 25 عقیدے پورے ہو جائیں، لیکن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کی تفصیل اور وضاحت بھی ضروری ہے۔ اگلا درس ہوگا انشاءاللہ، اس سے اگلا سوموار جام پور والوں نے بڑی منت کر کے ٹائم لیا ہوا ہے، پھر غیر حاضری ہو جائے گی۔ ایک گزشتہ درس میں غیر حاضری ہوئی، لاہور کا سفر تھا، اور اگلے درس کے بعد اس سے اگلا درس پھر غیر حاضری ہوگی، تو 2-3 ہفتے ہی بچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی فرمائے۔ علم کلی یہ 11واں عقیدہ ہے۔ علم کلی ہر چیز کا علم، ایک ایک ذرے کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس۔ علم کلی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ٹھیک، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، ہر شے کا علم اللہ کو ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی جادوگر، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ایک ایک ذرے کا علم ہو۔ ایک ایک ذرے کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک، سورہ بقرہ کی آیت ہے واللہ بکل شیء علیم، اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے کون جانتا ہے؟ اکیلے اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ ہر چیز سے وہ ذات باخبر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی خبر اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ اور سورہ رعد میں فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول، میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت الکرسی کو دیکھ لیجئے، اس میں ہمارا عقیدہ ہے، فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر چیز کے علم کو اگر احاطہ کوئی ذات کیے ہوئے ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ولا یحیطون، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہو سوائے اللہ کے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک، آپ حضرات جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی امتی نے پوچھ لیا سب سے بڑا عالم کون؟ فرمایا میں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، تفصیل ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، موسیٰ یہ کیا کہہ دیا؟ غلطی ہو گئی۔ اچھا مجھ سے بڑا عالم بھی ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی سمندر میں ہے، ہمارے پیغمبر ہیں حضرت خضر، وہاں جاؤ۔ چلے گئے وہاں۔ تھوڑی سی یہ تفصیل میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں، یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سنیے۔ دریا کا سفر ہے، حضرت خضر بھی ہیں اور حضرت موسیٰ بھی ہیں۔ وہاں ایک چڑیا آئی اور آ کر سمندر میں اس نے چونچ ماری اور ایک ذرہ پانی کا لیا۔ ٹھیک، حضرت خضر کو موقع مل گیا، فرمایا نہ میں اور نہ تو، میرا بھی علم اور آپ کا علم فرمایا ایسے ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا، اور اس کے مقابلے میں پورا سمندر۔ اللہ کا علم اس سمندر کی مانند، میرا اور آپ کا علم اس چڑیا کی چونچ کے برابر جو پانی آیا، قطرہ آیا۔ ٹھیک، بات سمجھا دی۔ موسیٰ آپ کہتے تھے نا میں بڑا عالم، ہمارا علم تو اس کی نسبت کیا ہے جو نسبت پورے سمندر کو اس چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی کا جو قطرہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہمارے علم کی نسبت بھی بالکل ایسے ہے۔ بات سمجھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک،
بس اتنی میں عرض کرتا ہوں، یہ بات تھوڑی سی آگے چل کر پھر میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اب ذرا فرشتوں کا عقیدہ سن لیجئے، فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا، ہے قرآن پاک میں، یہ کس کا کلام ہے؟ فرشتوں کا۔ سبحانک، فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر آپ جو ہمیں سکھا دیں، ٹھیک، جو آپ ہمیں بتا دیں بس اتنا ہمیں علم ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں جس کو ایک ایک ذرے کا علم ہو، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک چیز کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ بتا رہا ہوں جی۔ قرآن پاک کی آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے، ٹھیک۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، قالوا لا علم لنا، سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، انک انت علام الغیوب، علام الغیوب کون ہے؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا کہ دو آیتیں عرض کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر آپ خود کہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، توجہ ہے، قل، اے میرے محبوب پیغمبر آپ خود کہہ دیں، کیا کہیں؟ فرمایا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ خزائن اللہ میرے پاس ہیں، ٹھیک۔ ایک آیت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری آیت فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، لو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں ڈھیر ساری خیریں جمع کر لیتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اب ذرا صحابہ کرام کا عقیدہ پہ سن لیجئے۔ بیر معونہ میں 70 قراء حافظ صحابہ شہید ہوئے، کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ حدیث میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، وہ دعا کر رہے تھے اللہم اخبر عنا نبینا، اللہم اخبر عنا نبینا، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر تو پہنچا دیجئے، اللہم اخبر عنا نبینا انا لقینا ربنا، اے اللہ ہماری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے، آپ سے جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو خبر نہیں، اللہم اخبر، اے اللہ آپ خبر پہنچا دیجئے۔ صحابہ اگر یہ یقین رکھتے کہ حضور جانتے ہیں سب کچھ تو اس دعا کی ضرورت تھی؟ وہ تو یہ کہتے کہ ہماری خبر حضور کو پہنچ چکی۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عثمان مکہ میں اور حضور حدیبیہ میں خبر پھیل گئی کہ قتل ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، احادیث میں موجود ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا اور خبر ہوتی اور آپ جانتے ہوتے تو کیا فرماتے؟ صحابہ پریشان نہ ہو، ہمارا عثمان محفوظ ہے۔ یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے، بیعت لے لی، ہم عثمان خون کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ ٹھیک، صحابہ کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا۔ اچھا، مدینہ سے چلے تھے، احرام باندھا تھا کس لیے؟
آپ کو پتا تھا کہ عمرہ نہیں ہوگا، پھر آپ نے احرام باندھ لیا؟ ہاں جی، پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو احرام کیوں باندھا؟ احرام باندھ لیا تو پھر نیت کیا ہے عمرے کی؟ حدیبیہ میں جا کر آپ کو روک دیا گیا، عمرہ ہوا کہ نہ ہوا؟ کتنی واضح احادیث ہیں، دلائل ہیں۔ اسی طرح آپ حضرات ذرا دیکھ لیجئے، خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، ایک عورت نے بکری کا گوشت لا کر کے دیا، بعض صحابہ کرام نے اس کو تناول فرمایا، شہید ہو گئے۔ ٹھیک، اب دو روایتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نے پکار پکار کر کہہ دیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، انی مسموم، میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھانا۔ ایک روایت، یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا، یہ کمزور روایت ہے۔ دوسری روایت، آپ نے اس کو منہ میں رکھا۔ امتی کی زبان صرف میٹھا، کھٹا، ٹھنڈا، گرم یہ محسوس کرتی ہے، ہر پیغمبر کی زبان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، وہ حلال اور حرام کو بھی جانتی ہے۔ ٹھیک، تو جب آپ نے منہ میں رکھا اس کے کچھ اثرات اندر بھی چلے گئے۔ جب ثانیہ ارتحال ہوا، عائشہ کو فرمایا، عائشہ میری رگیں کٹ رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے جو میں نے کھایا تھا۔ اگر حضور کو معلوم تھا تو کھایا کیوں؟ اور بات سمجھ میں آتی ہے، واقعات ہیں، احادیث ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی، پتا تھا؟ ہاں، زور تو بڑا لگایا، معلوم ہوا پتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں روتے روتے بینائی دے بیٹھے، پتا تھا یوسف زندہ ہیں، بادشاہ بنیں گے۔ ہاں، عقیدہ ہے، اس کو ٹھیک کرے۔ قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہے جی، ادھر ادھر کی کوئی بات آپ کے سامنے میں نے ذکر نہیں کی، یا قرآن سنایا یا نبی کا فرمان سنایا آپ کو میں نے۔ عقیدہ ہے، یاد رکھیں، اگر عقیدہ توحید میں کمزوری رہی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کھول کھول کر واضح کر کے میں نے آپ کو سارے عقائد بتا دیے۔ آج 11 عقیدے ہمارے ہو گئے، ٹھیک، 25 میں سے 11 ہو گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 14 عقیدے، انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں صحیح عقیدوں پر زندگی اور صحیح عقیدوں پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔